اور اللہ نے ہم سے اظہار محبت مانگا ہے۔ اظہار کرو، دکھاؤ، بتاؤ، اظہار کرو، ظاہر کرو اپنی محبت کو۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا۔ میں عام زبان میں کہوں کہ یہ نہیں چلے گا کہ جی مجھے بھی محبت ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ محبت ہے تو دکھاؤ۔ صلوات پڑھے ذرا محبت۔ اس لیے کہ لفظ مودت اظہار محبت کو کہا جاتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ہم سے اظہار محبت مانگی گئی ہے۔ کس سے؟ جو اللہ کے قریب ترین ہے۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیے۔ ارشاد ہو رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ یعنی مومنوں کو اور باکرداروں کو اللہ کی بشارت دی جا رہی ہے۔ بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ علم اللہ کا ہے، ملتا ان کے ذریعے ہے۔ رحمت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے ہے۔ رزق اللہ کا ہے، ملتا ان کے ذریعے سے ہے۔ بشارت اللہ کی ہے، ملتی ان کے ذریعے سے ہے۔ اور لعنت اللہ کی ہے، مباہلے میں ملتی ان کے ذریعے سے۔ وہ ساری چیزیں جو اللہ کی ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہوتی بھی آتی ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ بشارت، اور وہ بھی اللہ کی بشارت۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ اللہ کی بشارت ہے۔ اچھا، کن کو ہے اللہ کی بشارت؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان بندوں کو جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں۔ ویسے بھی حق بنتا ہے کہ مومنوں کو اور باکرداروں کو بشارت سنائی جائے، اس لیے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ جو مصائب، مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو مومن بھی ہو اور باکردار بھی ہو۔ مومن ایمان کی وجہ سے قدم قدم پر الجھنوں کا سامنا کرتا ہے، باکردار اپنے کردار کے تقاضے اور تقوی و پرہیزگاری کے تقاضوں کی وجہ سے ہر کام نہیں کر سکتا، ہر بات نہیں بول سکتا، ہر جگہ نہیں جا سکتا، ہر چیز نہیں کھا سکتا، ہر چیز نہیں پی سکتا۔ یہ جو آزادی اسے نہیں ہے، یہ در حقیقت اس کے ایمان کی وجہ سے اسے آزادی نہیں ہے۔ یہ جو اسے آزادی نہیں ہے، یہ اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے کردار کا تقاضا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے اوروں کی طرح، وہ جانور نہیں ہے وہ جس کا مال چاہے کھا جائے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ اور بلند صلوات پڑھ لے محمد۔ وہ بھائی انسان ہے، اور انسانوں میں بھی پھر مسلمان ہے، مسلمانوں میں بھی پھر مولائی اور مومن ہے اور علی والا ہے۔ پہلی کلاس والے بچے، جو پہلی کلاس کا بچہ ہوگا، اس کی معلومات کے مطابق اس سے آپ توقع کرتے ہیں۔ اگر کوئی پہلی کلاس والے بچے سے چوتھی کلاس کا سوال کر لے تو پلٹ کے برابر سے یہ آواز آتا ہے یہ ابھی اس نے نہیں پڑھا۔ اس کا استاد ہی بول دیتا ہے، اس کا ٹیچر ہی کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ والا سوال کریں، یہ تو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے کلاسیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایسے ایسے سنگینی معلومات کی بڑھتی چلی جاتی ہے، ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، امتحانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے ایمان کی کلاس بڑھتی چلی جائے گی، ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جی لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا، اور محمد الرسول اللہ کی مشکلات کیا کم ہیں جو علی ولی اللہ بھی بول دیا، اور علی ولی اللہ کی کیا پریشانیاں کیا کم تھیں جو وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل بھی بول دیا۔ یہ جیسے اللہم صل علی محمد وآل محمد، یہ جیسے جیسے ہم کلمے اپنے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ کلاس اپنی بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ایسے ہماری آزمائشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہماری کلاس سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارا معیار اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جیسے جیسے ہمارا مقام اور معیار اونچا ہو رہا ہے، ایسے ایسے توقع بھی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، ایسے ایسے آزمائشیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا مومن اور باکردار، اچھا مومن اور باکردار وہ معاشرے کا ایک سنگین وجود ہوتا ہے، معاشرے کا ایک وزین وجود ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ایک بھاری وجود ہوتا ہے،
وہ اکیلا بھی ہو تو ہزاروں ان پر غالب ہوتا ہے جن کے ایمان بھی نہیں ہے، جن کے کردار بھی نہیں ہے۔ ایمان اور کردار کی وجہ سے وہ سنگین ہو جاتا ہے، وہ وزنی ہو جاتا ہے، محترم ہو جاتا ہے، روبدار ہو جاتا ہے، اور کسی اور کے اوپر روب داب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے اندر وہ سنگینی محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی سنگینی کیسے، کیا 2-4-6 کلو بڑھ جاتے ہیں اس کے؟ وہ 70 کلو کا تھا اب 90 کلو کا ہو جاتا ہے، معاف کیجیے گا، نہیں۔ وہ جو اعتماد کی سنگینی اس کے اندر آتی ہے، وہ جو اپنے اوپر بھروسے کی سنگینی اس کے اندر آتی ہے، وہ جو ہزاروں کے سامنے اطمینان کے ساتھ بات کرنے کی سنگینی اس میں آ جاتی ہے۔ وہ یہ ڈرتا ہی نہیں ہے، گھبراتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی میرے سامنے ظالم کھڑا ہے یا جابر کھڑا ہے یا مثلاً کوئی حیثیت والا کھڑا ہے، وہ سامنے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی سنگینی کو دیکھتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ عزیزان گرامی، جتنا میرا اور آپ کا سیدہ زہرا سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا، جو چیز ہمارے اندر بڑھتی چلی جائے گی وہ ہے صداقت۔ صلوات پڑھیں ذا محمد و آل محمد۔ وہ ہے سچائی، وہ ہے صداقت۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے بڑے لوگوں کے سامنے اکیلی زہرا خطبہ دے رہی ہوں؟ یہ جہاں ہم اس باب میں کہ مصائب کی گفتگو میں ہم یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ والا عنوان یاد کرتے ہیں، وہاں جناب زہرا کا اپنے اوپر اعتبار تو دیکھیے، اپنی بات میں وزن تو دیکھیے، وہاں سیدہ کی اپنی بات کے اوپر اعتبار تو دیکھیے۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میں سچی ہوں، اور جب سچی ہوں تو یہ نہیں دیکھوں گی کہ سامنے کتنا بڑا مجمع کھڑا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی کے تو عزیزو، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار لوگوں کا جو مقام ہے وہ ان کی مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں ذہن میں رہے کہ ہمیشہ مالی پریشانی کو پریشانی نہیں کہتے۔ ممکن ہے میرے ان جملوں سے یہ تصور کسی بچے جوان کے ذہن میں آئے کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو پریشانی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے یہ بات؟ کس نے کہی ہے یہ بات؟ پوچھیں ابھی پیسے والوں سے کہ پیسے کے بڑھنے سے پریشانیاں کتنی بڑھتی ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ پریشان نہیں ہوگا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ پریشان ہوگا؟ بات پریشانی کی کر رہا ہوں، پیسے کی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان کی پریشانیاں تو ان سے کہیں زیادہ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان کی پریشانیاں ان سے زیادہ ہیں کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ جی، لہذا پریشانیوں کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی آزمائشوں کی بات ہو رہی ہے، کردار کی مضبوطی کی بات ہو رہی ہے، اور جو صاحبان ایمان ہوں اور صاحبان کردار ہوں انہیں پھر حق ہے کہ اللہ انہیں بشارت دے۔ میں آپ سے تھوڑی سی توجہ زیادہ چاہوں گا۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہونے کا سب سے بڑا انعام محبت فاطمہ زہرا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ، بلند ترین سلامات۔ اب ان لوگوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل، اے میرے حبیب، میری یہ بشارت میری طرف سے یہ ایمان والوں کو اور کردار والوں کو بشارت پہنچا دیجئے۔ قل، آپ پہنچا دیجئے، بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے یہ، آپ پہنچا دیجئے۔ کیا ہے وہ؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں نے جو محنتیں کی، جو زحمتیں اٹھائیں، جو مشقتیں اٹھائیں، تمہیں پڑھایا، تمہیں تربیت دی، تمہیں انسان بنایا، تمہیں اور اچھا انسان بنایا، تمہیں جاہلیت سے نکال کر میں نور کی طرف لے آیا، تمہیں ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر میں تمہیں روشنیوں کی طرف لے آیا، میں نے تمہیں ذلتوں سے نکال کر عزتوں تک پہنچایا، میں نے تمہارا وقار بڑھایا، میں نے تمہاری آبرو بڑھائی، میں نے تمہارا شعور بڑھایا، میں نے تمہاری بصیرت بڑھائی، میں نے تمہیں گوشت کے لوتھڑے سے فیصلہ کن انسان بنا دیا۔ اب میں نے کچھ کیا ہے نا تمہارے لیے، تو اس کا بدلہ مجھے چاہیے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے بدلہ، ہاں چاہیے بدلہ، اور وہ یہ چاہیے کہ اللہ کے قریب ترین ایک بی بی ہے، اس سے محبت کا اظہار کرو۔ محمد والے محمد صلوات۔
إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں قربہ کا لفظ مطلق ہے، اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، تو پھر یہاں قربہ سے مراد اللہ کے قربہ بھی ہے، اور اللہ کے قربہ بھی اور نبی کے قربہ بھی۔ تو یہ تو کمال ہے سید آقا کہ جو نبی کے قربہ ہے وہی اللہ کی بھی قربہ ہے۔ اور قربہ یعنی ایک خاتون، قریب ترین ایک خاتون، جی، عظما کے وزن پر، کبرا صغرا کے وزن پہ، کبرا عظما، کبرا صغرا، قربہ، ایک قریب ترین بی بی۔ اب ایک قریب ترین بی بی کون ہے؟ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اچھا، یہ ترجمہ جو نقن صاحب اگر ہم مان لیں تو بہت ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی کہ کون اہل بیت میں شامل ہے، کون قربہ میں شامل ہے، کون سب سے زیادہ قریب ہے۔ جی، اللہ کے قریب ہونا کوئی ثابت کرے، وہ بی بی کہ جس کے مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جانے پر اللہ عرش پر فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ آ کر کہا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، ظہر کے وقت میں علی کے گھر سے زرد رنگ کا نور نکلتا ہے، مغرب کے وقت میں علی کے گھر سے سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ نور کیسا ہے؟ اب یہ صحابہ کرام کا کتنا بڑا مقام ہے کہ انہیں یہ نور نظر آ رہا ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ نور دیکھنا۔ سرکار نے فرمایا کہ کچھ دیر میں علی آتے ہوں گے، علی سے پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے۔ جب مولا کائنات تشریف لائے تو مولا نبی نے فرمایا، یا علی، تمہارے گھر سے صبح میں، ظہر میں اور مغرب میں، یعنی ان 3 وقتوں میں یہ نور نکلتے ہیں۔ میرے اصحاب پوچھ رہے ہیں یہ نور کیسا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب فاطمہ زہرا مصلی عبادت پہ آتی ہیں تو فاطمہ کے مصلی سے یہ نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ جب یہ بات مولا علی نے کر دی تو پھر مولا نبی نے فرمایا، مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ جب فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں کوئی زمین پہ نظر آ رہا ہے؟ تو عرشی فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں زمین پہ چاند نظر آ رہا ہے۔ تو اب اللہ آواز دیتا ہے کہ یہ زمین پہ چاند نہیں ہے، میری کنیز خاص فاطمہ کا مصلی ہے۔